سردار امان نے الیکشن کے اوپر ایک سخت بیان دیا ہے۔ اب اس بیان میں ان کے جو جذبات ہیں، جس طرح سے عوام سے خطاب کریں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ پیغام بہت ہی اوبویس پیغام ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ رکھتے ہیں جو کہ بہت اوبویس اور بہت لاؤڈ ہے۔ کشمیر میں شہیدوں کی لاشیں اٹھانے والی ایمبولینس پر جہاں پر نمبر پلیٹ ہوتی ہے، وہاں پر کیا لکھا گیا ہے؟ وہاں پر لکھا گیا ہے گولی کیوں چلائی؟ اب یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایمبولینس کے اوپر جو کہ وہاں سے لاشیں اٹھا رہی ہے، یہ لکھ دیا جانا کہ گولی کیوں چلائی، یہ بہت بڑا سوال ہے ریاست کے اوپر، طاقتوروں کے اوپر، اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگوں کے اوپر۔ اب سوال یہاں پر نہیں، جس طرح سے رانا ثناء اللہ کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ کشمیر میں الیکشن لازمی تھا، وہاں پر ایک جماعت ہے جو کہ الیکشن نہیں ہونے دے رہی۔ اب یہ جو سوال رانا ثناء اللہ یہاں پر اٹھا رہے تو سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ جب عمران خان نے اسمبلی توڑی، اس کے بعد بھی الیکشن ہونے تھے، وہ الیکشن بھی نہیں کروائے گئے۔ نظام نے کہا کہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور بہت لمبا عرصہ حکومتیں چلتی رہیں۔ وہ الیکشن بھی 90 دن کے اندر کرانا ضروری تھا، لیکن قانون پر، آئین پر کہیں عمل نہیں کیا گیا اور یہی رانا ثناء اللہ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے۔ اب یہاں پر سردار امان کا کیا کہنا ہے؟ یعنی جب اپنی باری آئی تو رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کشمیر کے الیکشن جو لوگ نہیں ہونے دے رہے وہ دہشت گرد ہیں۔ تو جو رانا ثناء اللہ پاکستان میں الیکشن نہ ہونے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ اب سردار امان کا کیا بیان ہے؟ انہوں نے بیان دیا ہے، آپ کے سامنے ان کا یہ بیان رکھتے ہیں۔ اور اگر جو حکمران، جو بندہ، جو پونچھ کا جو بھی لیڈر یہاں بڑے بڑے دادوں کی اولاد، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ، انتخابات، عوام مر رہے ہیں اور لوگ مرے ہوئے ہیں، ایسے میں آپ کا کام انتخابات نہیں ہے۔ اگر آپ عوامی نمائندہ ہیں، آپ کا کام عوام کے پاس آنا ہے، آپ کا کام عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ آپ ہمارے نام پر ووٹیں لیتے رہے، آپ کی 3 نسلیں ہمارے پیسوں سے پلی ہیں، 3 نسلیں آپ کی ہمارے پیسوں سے پلی ہیں، عوام کے ٹیکس سے پلی ہیں، آپ کی 3 نسلیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پلی ہیں۔ اور اگر آپ جو ہے وہ یہاں سے آگے آپ انتخابات میں جائیں گے تو راولا کوٹ میں ہم آپ کے لیے پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم آپ کے لیے پڑھتے ہیں راولا کوٹ میں، ہم پڑھتے ہیں پونچھ کے سارے سیاستدانوں سے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پونچھ کے سارے سیاستدانوں سے کسی کو معافی نہیں ہے، کسی ایک کو بھی معافی نہیں ہے۔ پلندری کے اندر جو ہیں ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں دستبردار ہو الیکشن سے، بائیکاٹ کرو، باہر آؤ، عوام کے پاس آ کے بیٹھو۔ اگر عوام کے پاس آ کر نہیں بیٹھتے، تمہاری قبر بھی اس ملک میں نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی تمہاری قبر۔ تمہاری اولادیں تو دور کی بات ہے، تمہاری قبریں بھی اس ملک کے اندر نہیں ہوں گی۔ ناظرین، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ رانا ثناء اللہ کا جو بیان ہے، اپنی باری آئے تو الیکشن کے لیے کیا بیانات دی جاتے ہیں، اور جب باری تھی تحریک انصاف کی تو یہی لوگ کیا بیانات دیتے رہے۔ اب کشمیر کی عوام بھی وہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن نہیں چاہیے، چونکہ یہ دھاندلی والے الیکشن ہے، ہم الیکشن نہیں چاہتے، ہمارے مطالبات کو مانا جائے، الیکشن اس کے بعد ہوں گے۔ لیکن اب ان کے نہ تو مطالبات مانے جا رہے ہیں اور الیکشن پر بھی حکومت بضد ہے کہ ہر صورت میں الیکشن ہوں گے۔ اب یہاں پر رانا ثناء اللہ کے بیان کی کہ جو کچھ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا، اس کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا۔